السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈولی کیا اٹھی جنازہ تھا جو روتے دھوتے اٹھایا گیا۔ نازیہ کا باپ ایک کامیاب وکیل تھا۔ LLB کے ساتھ اس نے اسلامیات ماسٹر بھی کیا تھا اور عملی زندگی میں بھی ایک نیک اور ایک اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ محلے کی مسجد میں امام صاحب جب بھی اپنی چھٹی پر جاتے کہیں بھی تو امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں نازیہ کے والد ہی ادا کرتے تھے۔ نازیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، نہایت نیک فطرت اور باحیا لڑکی تھی۔ تربیت بھی اچھی تھی۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ والد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ ان کی شہادت پہ سارے بڑے بڑے علماء اور وکلاء، تنظیموں اور مذہبی پارٹیوں کے سربراہان نے تعزیتی بیانات دیے اور پھر بس کسی نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اس گھرانے کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ نازیہ BA میں تھی اور روزانہ ویگن سے ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ایک دن بڑے زور کی ہڑتال والدہ نازیہ کو روک رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ اس کا دل ہور رہا تھا کہ وہ سارا دن اس ٹینشن میں کیسے گزارے گی، مگر نازیہ کا اصرار تھا کہ آج بہت اہم پیریڈ ہے اور اسے ہر حال میں یونیورسٹی جانا ہے۔ ایسے میں قسمت کے نازیہ کی امی کو نازیہ کے پھپھو زاد زہیب کا خیال آ گیا۔ زہیب کا آفس بھی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے زہیب کی ماں سے کہا کہ وہ زہیب سے کہے کہ جاتے ہوئے نازیہ کو لے جائے اور واپسی پر ڈراپ کر دے۔ اگرچہ نازیہ نے اپنی ماں کو منع کیا کہ وہ ان لوگوں کا احسان نہ لے، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ زہیب نے نازیہ کو گھر سے اٹھایا اور پھر اسے اپنے آفس میں لے گیا کہ کچھ پیپر وہاں سے لینے ہیں، پھر لے کر چلتے ہیں۔ مگر زہیب اس دن پھوپھی زاد نہیں، ایک شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ لٹی پٹی نازیہ کو گھر کے پاس ڈراپ کر کے وہ بھاگ نکلا۔ نازیہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کو دیکھتے ہی اس پر ہسٹیریا کا شدید دورہ پڑا۔ وہ اپنی ماں کے بال نوچ کر کھینچ رہی تھی تو کبھی اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہی تھی، پھر وہ غشی میں چلی گئی۔ نازیہ کی ماں نے نند کے گھر فون کیا کہ کیا زہیب گھر آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا آفس تو شام 5 بجے بند ہوتا ہے۔ نازیہ کی ماں نے پڑوس سے ایک نرس کو بلایا جو آغا خان ہسپتال میں جاب کرتی تھی۔ اس کا معائنہ کیا اور جتن کے ساتھ اسے ہوش میں لائی۔ ساری صورتحال علم میں آنے کے بعد نازیہ کی ماں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ نند کو فون کیا تو اس نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا۔ پتہ نہیں تمہاری بیٹی کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اسے حلال کا لقمہ کھلایا ہے۔ تم لوگ رشتہ دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو۔ اس دن کے بعد نازیہ نے یونیورسٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور گھر کی ہو کر رہ 2 ماہ کے بعد نازیہ میں زندگی کے آثار واضح ہو چکے تھے۔ گویا ایک اور قیامت تھی کہ جس سے ماں بیٹی کو دوبارہ گزرنا تھا۔ یا تو ابارشن کرا دیا جائے یا پھر جھٹ سے نازیہ کی شادی کر کے اسے کسی کے سر مڑ دیا جائے۔ اسی پر دن رات ڈسکشن چلتی۔ آخر نازیہ کی والدہ نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اس کو صورتحال بتائے بغیر اس سے نازیہ کے رشتے کی بات کی۔ نازیہ کا خالہ زاد ثاقب نہایت شریف، دیندار اور کامیاب بزنس مین تھا۔ اگرچہ اس کے والد بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی طے ہو گئی۔ ڈولی کیا اٹھی جنازہ تھا جو روتے دھوتے اٹھایا گیا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تو ہر دلہن روتی ہے، مگر سسرال جا کر بھی جو دھاڑیں نازیہ نے ماری عرش ہلا دینے والی تھی۔ وہ ان میں کسی کے لیے بد دعائیں تو کسی کے لیے التجائیں۔ پہلے ہی دن نازیہ کی نظر جب ثاقب پر پڑی تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شریف انسان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دینے سے ڈرتی تھی۔
قتل کے مقابلے میں وہ دھوکہ دینا ایک چھوٹا گناہ سمجھتی تھی، مگر جس کو دھوکہ دیا تھا جب وہ سامنے آیا تو اسے دھوکہ دینا اسے قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ لگا۔ اس نے رو رو کر ساری داستان ثاقب کو سنا دی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں۔ پھر اپنی قسمت کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا کسی کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دوں گا؟ یہ شرعاً کیسا ہوگا یہ تو علماء سے پتہ چلے گا، مگر میں اس زہر کو پل پل گھونٹ گھونٹ کیسے پیوں گا؟ صبح ثاقب کی امی اجلا عروسی کی طرف رواں دواں تھی کہ پیچھے سے ثاقب ڈرائنگ روم کے دروازے سے ثاقب نے آواز دے دی۔ امی ماں نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹی کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور دہکتا ہوا چہرہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ امی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ سسک پڑا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پہلے دن کھٹ پٹ ہو ہی جاتی، بچی مانوس نہیں ہے۔ بس بس امی پلیز بس کر دیں۔ امی ایسا نہیں ہے، نازیہ زہیب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ثاقب نے گویا گولا فائر کر دیا۔ اس کی ماں کو ایک دفعہ چکر آ گئے، دھوکھا اور بہن کے ساتھ یہ میری نمازی تہجد گزار بہن کا تحفہ ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، پھر وہ ثاقب کو انتظار کا کہہ کر اپنی بڑی بہن کے پاس چلی۔ جو ہی وہ بس کمرے میں داخل ہوئی، آگے بہن تیار کھڑی تھی۔ اس نے اوپر کی خسر پسر کو سن لیا تھا۔ ثاقب کی امی نے ابھی بات شروع کی تھی کہ بہن نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنی چھوٹی بہن کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں، میرا مرحوم شوہر، میری بیٹی، ہم سب بدنام ہو جائیں گے۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد بے شک میری بیٹی کو طلاق دے دیجیے گا اور نئی شادی کر لیجیے گا، ہم بچے کو پال لیں گے بس، مگر ایک نام کا سوال ہے تاکہ بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ ثاقب کی ماں کو چپ لگ گئی۔ یہ بڑی بہن تھی جس نے اسے ماں کا پیار دیا تھا اور اس نے اسے ماں کی جگہ سمجھا تھا۔ آج وہ سر ننگا کیے اس کے سامنے کھڑی، وہ بہن جو اس کا سر دھوتی تھی، جوئیں نکالتی تھی، اسے سختی کے ساتھ سر کو ڈھانپنے کو کہا کرتی تھی، آج تقدیر نے اسی بہن کو سر ننگا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر بہن کے سر پر رکھا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اوپر جا کر اس نے ثاقب کے سامنے بھی یہی تجویز رکھی کہ وہ فی الحال صبر کر لے اور بچے کی پیدائش کے بعد وہ نازیہ کو فارغ کر دے، یوں پورے خاندان کا پردہ رہ جائے گا۔ مگر ثاقب آج پہلی بار ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ایسا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، میں ایک حرام کے بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے پیٹا۔ میں بھی اس کو فارغ کر کے اس کی ماں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ مگر ثاقب کی امی نے اس کا راستہ روک دیا اور کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بیٹے کے قدموں پر ڈال دیا۔ لگتا تھا وہ دوپٹہ نہیں سانپ تھا۔ ثاقب تڑپ کر پیچھے ہٹا اور ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا، ماں کا سر چوما اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ثاقب کے گھر سے نکل کر ساتھ ہی مسجد میں چلا گیا۔ اس نے اشراق پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر کیا مانگے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہاتھ مہندی سے رنگے تھے مگر وہ رنگ اب ارمانوں کا خون لگتا تھا۔ وہ سسکتا رہا مگر کچھ بھی نہ مانگ سکا، صرف ہاتھوں کا کشکول پھیلا کر رہ گیا۔ اسے سسکتا دیکھ کر امام مسجد صاحب بچوں کو قرآن پڑھتا چھوڑ کر اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کل کے دولہے کو سسکتے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ اسے اٹھا کر حجرے میں لے آئے۔ حجرے میں ثاقب نے ان سے ساری بات کھول دی اور سارا سچ بیان کر دیا۔ امام صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھیے بیٹا، اللہ پاک جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کی استطاعت دیکھ کر لیتا ہے۔ اس نے تجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا انعام بھی بہت ہی بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ یہ شرعاً تیرا بچہ ہوگا۔
بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو نام تیرا ہی ملے گا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، شاید اللہ نے اس بچے میں ہی تیری خیر رکھی ہے۔ دیکھ وہ بچی مظلوم ہے اور تم بھی مظلوم، اور وہ بچہ بھی معصوم ہے، اور اللہ تم لوگوں کے ساتھ۔ امام صاحب اسے کافی دیر سمجھاتے رہے۔ وہ واپس گھر کی طرف چلا تو اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ 7 ماہ کا عرصہ لوگوں کے لیے تو پل جھپکتے گزرا ہوگا، مگر نازیہ، ثاقب اور گھر والوں کے لیے وہ 7 سال کے برابر تھے۔ نادیہ نے اپنا آپ جلا دیا تھا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گئی۔ گھر والوں کی تو جو خدمت اس نے کی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس نے اس گھر کو بھی شیشہ بنا کر رکھ دیا تھا، رات کو اپنی خالہ کے پاؤں دباتی دباتی وہیں سو جاتا۔ کبھی کبھار ثاقب کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ نازیہ سے پوچھ لیتا، ورنہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ 7 ماہ بعد اللہ پاک نے نازیہ کو بچے سے نوازا، اور یہاں پر بھی نازیہ کا پردہ رہ گیا۔ نازیہ کی کلر کاپی تھا، وہ باپ کی کوئی جھلک اس میں نہیں تھی۔ نازیہ نے سکھ کا سانس لیا، وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اگر بچی یا بچہ زحیب پر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے 2-4 ماہ بعد دونوں میاں بیوی کی ہیلو ہیلو شروع ہو گئی، جو آہستہ آہستہ قربت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ ادھر بچہ سال کا ہو گیا۔ وہ جب ثاقب کی گود میں آ کر بیٹھتا تو ثاقب کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا۔ ثاقب کو غصہ تو بہت آتا، مگر جب امام صاحب کی باتیں اس کے ذہن میں آتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ نازیہ جھٹ سے اس بچے کو اس کی گود سے اٹھا لیتی، ماں کے ہاتھوں سے وہ ثاقب کی طرف لپکتا اور اس کی طرف فریادی نظروں سے دیکھتا کہ وہ اسے ماں سے لے لے۔ پھر اس نے اسے بابا بابا کہنا شروع کیا تو ثاقب کی اذیت مزید اضافہ ہو گیا۔ جس کا نام انعام اللہ رکھا گیا تھا، رات کو ضد کرتا کہ وہ پاپا کے پاس سوئے گا، مگر ماں اس روتے دھوتے کو اٹھا کر اپنے پاس سلا لے۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ ماں کے پاس سے اتر کر ثاقب کے بیڈ پر چلا جاتا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن ثاقب پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ اس پر امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت جب اسے اس کا پاپا تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ 2 سال گزر گئے، ثاقب کے گھر کوئی امید نہیں لگی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا، جس نے اسے بتایا کہ نازیہ کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اب وہ اپنے ٹیسٹ کروا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر ثاقب گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، صدیقی صاحب، آپ نے اس سے قبل یہ کبھی ٹیسٹ کروایا تھا؟ جی نہیں، ثاقب نے روانگی میں جواب دیا۔ ویسے انسان کو ہمیشہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے تاکہ کسی بھی بچی کی زندگی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا اس کے سر پر بمپ دے مارا۔ وہ ابھی وضاحت طلب نگاہوں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گویا ہوئے، صدیقی صاحب، آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے اور ثاقب کا سر گھوم رہا تھا۔ بیٹا، مستقبل تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ گھر واپس لوٹا تھا اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال۔ اس نے انعام اللہ کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور اسے ٹوٹ کر پیار کرنے لگا۔ نازیہ بڑی حیرت کے ساتھ اس تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی ثاقب نے اسے وجہ بتانے کی زحمت۔ انعام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کروانے بٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت ذہین تھا۔ گھر والدہ اس کو اسکول کی تیاری بھی کروا۔ حفظ مکمل کر کے انعام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب زحیب کی شادی بھی نازیہ کی شادی کے 15 دن بعد کر دی اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا تھا۔
بیٹا ذہین تو تھا مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی تھا، جو بڑا ہو رہا تھا اس کی ضد اور ہٹ درمی میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا۔ انعام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا تھا، نازیہ اور ثاقب کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کا پھل دے۔ اگلے دن پتا چلا کہ زہیب کے بیٹے نے رات کو نشے میں لیٹ نائٹ واپس آنے پر ڈانٹا، جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر زخمی کر بے ہوشی کی حالت میں زہیب کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا، مگر بقول ڈاکٹر زہیب کی یادداشت اور نظر دونوں کا خطرہ تھا۔ ایک دو آپریشن کے بعد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا تھا، مگر زہیب کی یادداشت جواب، اور اب وہ ایک خالی ذہن پاگل تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ زہیب کو کبھی درگاہ سے واپس لایا جاتا تو کبھی نشہ خانے سے، اب وہ بھی چرس اور ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک دن ثاقب، نازیہ اور احسان اور انعام اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کی گاڑی رش میں پھنس۔ اچانک ایک فقیر نے گاڑی کی ڈرائیور والی کھڑکی پر آ کر شیشہ بجایا۔ انعام اللہ جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، جو ہی گاڑی کا شیشہ بیک دینے کے لیے کھولا ہی تھا کہ کسی بچے نے اچانک اسی وقت فقیر کو دور سے پتھر دے مارا۔ فقیر کے سر سے خون بہنے لگا جو سیدھا انعام اللہ کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے شیشہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چلی تو نازیہ نے آہستہ سے ثاقب سے پوچھا، آپ نے فقیر کو پہچانا؟ نہیں، ثاقب نے جواب، یہ زہیب تھا۔ نازیہ نے بہت پریشان ہو کر کہا۔ ثاقب نے چوم کر نازیہ کی طرف دیکھا اور اس کے کانوں میں پھر سے امام صاحب کی باتیں گونجنے لگی۔ انعام اللہ نے پریکٹس کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ASP برتی ہو گیا۔ ابھی ٹریننگ مکمل کی تھی کہ بوسنیا کی جنگی جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو تحقیقات کے لیے پاکستان سے 25 پولیس آفیسروں کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے انعام اللہ کا انتخاب ہوا۔ 6 فٹ 2 انچ قد انعام اللہ اپنے گورے رنگ اور انگلش کی روانی اور لہجے کی وجہ سے انگریز ہی لگتا تھا۔ واپس آنے کے بعد ثاقب اور نازیہ نے انعام اللہ کی شادی ایک MA پاس لڑکی سے کر دی۔ اب نازیہ اور ثاقب اپنی بہو کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے ہیں جو انعام اللہ کو ملا ہوا تھا۔ اب ثاقب یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مجھے آگاہ نہ کرتے تو شاید وہ زندگی کو ہار بیٹھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے اس کام میں واقعی حکمت تھی جو اسے نازیہ جیسی بیوی اور انعام اللہ جیسا لائے بیٹا ملا تھا۔ آج نازیہ کو اس کی ماں کا فون آیا تھا جو بتا رہی تھی کہ زہیب کو مردہ حالت میں کہیں سے اٹھا کر عیدی والوں نے دفنا دیا۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ملی اور عیدی سینٹر گئے تو انہوں زہیب کے خون آلود کپڑے، سگریٹ اور ماچس اور 50 روپے پکڑا دیے، اور زہیب کا بیٹا ایک نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کیس میں پکڑا گیا تھا، جسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کہتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔